بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کوئی بہن نہیں تھی، لیکن جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک رضائی بہن کا ذکر بھی آتا ہے جو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوریاں دیتی تھی۔ اس کا نام سیدہ شیمہ تھا۔ شام کے وقت جب خواتین کھانا پکانے میں مصروف ہو جاتیں تو بہنیں اپنے بھائی اٹھا کر باہر لے جاتیں، اور ہر بہن کا خیال یہ ہوتا کہ میرے بھائی سے زمانے میں زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ کہتے ہیں خوبصورتی دیکھنے والے کی آنکھ میں ہوتی ہے، تو جس کے بھائی کا رنگ حسین ہوتا تو وہ کہتی رنگ نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور جس بہن کے بھائی کے نقوش اور خد و خال خوبصورت وہ کہتی رنگ کیا ہے، اصل خوبصورتی تو نقوش اور خد و خال کی ہے۔ جس بہن کے بھائی کی آنکھیں خوبصورت ہوتی وہ کہتی میرے ویر کی جھیل جیسی آنکھیں تو دیکھو۔ اب بنو سعد کے محلے میں بچیاں اپنے بھائی اٹھاتی، ایک کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں ہے، دوسری کہتی میرے بھائی جیسا کوئی نہیں ہے۔ اتنے میں سیدہ شیمہ اپنا بھائی سیدنا محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر لے آتی اور دور سے کہتی لو میرا بھائی بھی آ گیا ہے، تو سب کے سر جھک جاتے اور کہتی نہیں نہیں، تیرے بھائی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، ہم تو آپس کی بات کر رہے ہیں، آپ سے مقابلے کی بات تو نہیں کر رہے۔ اور پھر جب کسی بہن کے بھائی کو سب متفقہ طور پر کہتی کہ تیرا بھائی خوبصورت ہے تو اس کا فخر بھی دیدنی ہوتا ہوگا، اس کا ذوق آسمان کو چھونے لگتا ہوگا۔ ابن ہشام سیرت کی سب سے پہلی کتاب میں ہے، اسی میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے کر سمیٹتی اور پھر جھومتی اور پھر وہ لوری دیتی، اور لوری کے الفاظ بھی لکھ دیے ہیں جن کا ترجمہ ہے اے ہمارے رب، میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامت رکھنا۔ آج یہ پالنے میں بچوں کا سردار ہے، کل وہ لمبے لمبے نوجوانوں کا بھی سردار ہوگا۔ اور پھر جھوم جاتی، ہوتے ہوتے وہ زمانہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے چلے گئے اور سیدہ شیمہ بھی جوان ہوئیں، جن کی شادی بھی کسی قبیلے میں ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 13 سال کا وقت بھی گزر گیا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لے گئے۔ جب غزوات کا سلسلہ شروع ہوا تو جس قبیلے میں سیدہ شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ مسلمانوں کا ٹکراؤ ہو گیا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو اس قبیلے کے چند لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاتھوں گرفتار ہو کر قیدی کر دیے گئے۔ تو یہ لوگ اپنے قیدیوں کو چھڑانے کے لیے فدیہ جمع کرنے لگے اور قبیلے کے سردار ایک ایک گھر سے رقم جمع کر رہے ہیں۔ چلتے چلتے یہ سیدہ شیمہ کے گھر پہنچ گئے، جو کہ اپنی عمر کا ایک خاص حصہ گزار چکی تھیں۔ اس سے کہنے لگے کہ اتنا حصہ آپ کا بھی بنتا ہے۔ سیدہ شیمہ نے کہا کہ اس لیے سردار اور ساتھ والے لوگوں نے کہا جو لڑائی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے آدمی گرفتار ہو چکے ہیں۔ باتیں باتیں کسی کے لبوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی آ گیا تو سیدہ شیمہ سن کر کہنے لگی اچھا انہوں نے تمہارے لوگ پکڑے ہیں؟ کہا ہاں۔ سیدہ شیمہ نے کہا کہ تم رقم اکٹھی کرنا چھوڑ دو، مجھے ساتھ لے چلو۔ سردار نے کہا آپ کو ساتھ لے چلیں؟
سیدہ شیمہ کہیں ہاں تم نہیں جانتے وہ میرا بھائی لگتا ہے۔ قوم کے سرداروں کے ساتھ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوری خیموں کی طرف جا رہی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ننگی تلواروں سے پہرا دے رہے ہیں۔ یہ مکی دور تو تھا نہیں، مدنی دور تھا، اور سیدہ شیمہ قوم کے سرداروں کے آگے جب بڑھنے لگی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تلواریں سونت لیں اور پکار اٹھے، اے دیہاتی عورت رک جا، دیکھتی نہیں آگے کوچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آگے بغیر اذن کے جبریل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، تم کون ہو؟ تو سیدہ شیمہ نے جواب میں جو الفاظ کہے ان کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ میری راہیں چھوڑ دو، تم جانتے نہیں میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہن لگتی ہوں۔ تلواریں جھک گئیں، آنکھوں پر پلکوں کی چلمنیں آ گئیں، راستہ چھوڑ دیا گیا۔ سیدہ شیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ نوری میں داخل ہو گئیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پہچان گئے، فوراً اٹھ کھڑے ہوئے، فرمایا بہن کیسے آنا ہوا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں نے ہمارے کچھ بندے پکڑ لیے، ان کو چھڑانے آئی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہن تم نے زحمت گوارا کیوں کی؟ پیغام بھیج دیتی میں چھوڑ دیتا، لیکن تم آ گئی، اچھا ہوا ملاقات بھی ہو گئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو چھوڑنے کا اعلان کیا، کچھ گھوڑے اور چند جوڑے سیدہ شیمہ کو تحفے میں دے دیں، کیونکہ بھائیوں کے دروازوں پر جب بہنیں آتی ہیں تو بھائی خالی ہاتھ تو بہنوں کو لوٹایا نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ عطا کیا، رخصت کرنے خیمے سے باہر تشریف لے آئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت منتظر تھی۔ صحابہ سے فرمایا اے میرے صحابہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی میں قیدی چھوڑا کرتا ہوں تو میری یہ عادت ہے کہ آپ سے مشاورت کرتا ہوں، لیکن آج ایسا موقع آیا کہ میں نے آپ سے مشاورت نہیں کی اور قیدی بھی چھوڑ دیے، آپ جو چاہیں کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم آپ نے مشاورت کیوں نہیں کی؟ تو ارشاد فرمایا میرے دروازے پر میری بہن آئی تھی۔